إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ الکوثر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت پر ابو لہب اور ان کے ساتھیوں نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذلت امیز جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، بطر محمد هذه اللیلہ، کہ آج رات محمد دم کٹا ہو گیا ہے۔ لہٰذا تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب خود فوت ہوگا تو اس کا نام اور کام بھی مٹ جائے گا۔ یہ ذلت امیز جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور خوشخبری بھی سنائی کہ ہم نے آپ کو الکوثر سے سرفراز کیا ہے۔ آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا۔ آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ الکوثر کے نزول سے پہلے رب کریم نے رات اور صبح روشن کی قسم اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم نے اس دعوت کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور ہم نے آپ کے نام اور کام کو سربلند کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کو خیر کثیر کے ساتھ ذکر فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی اور تسلی بھی کی کہ ہم نے آپ کو یقیناً الکوثر عطا فرما دی ہے۔ الکوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اس لیے مفسرین نے اپنی لیاقت کے اعتبار سے اپنے علمی انداز میں اس کے مفہوم بیان کیے ہیں، مگر سب سے جامع اور بہترین انداز میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ ایسی بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی جو بھلائی آپ کو عطا کی گئی وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس مختصر سی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کی خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ کو دم کٹا کہنے والے ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اب تک اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور نام کو کس قدر قبولیت عامہ اور خیر و برکت کے ساتھ دوام بخشا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک آپ کا نام اور کام بلند سے بلند تر ہو جائے گا، لیکن آپ کے دشمن ابو لہب اور ابو جہل کا اچھے طریقے سے نام لینے والا کوئی دکھائی اور سنائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے نام اور کام کو ہی شہرت دوام نہیں بخشی، بلکہ آپ کے ساتھیوں کے نام اور کام کو بھی نیک نامی اور اس کو شہرت سے نوازا ہے۔ اس سورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا فرمانے کے بعد حکم ہوا کہ آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھا کریں اور اس کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کریں۔ اس سورے میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ایک داعی کو مخالفین کا پروپیگنڈا پر توجہ دینے کے بجائے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اسے اگر صحیح طریقے پر ادا کیا جائے تو آدمی کا دکھ فوری طور پر ہلکا ہو جاتا ہے۔ انحر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اونٹ کی قربانی کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ مفہوم لینے کی گنجائش ہے کہ دعوت کا راستہ قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے دعوت کا کام کرنے والے کو ہر وقت قربانی پیش کرنے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ نماز میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے اور قربانی کرنے سے انسان میں جد و جہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کا احترام بڑھتا ہے۔ اس کے صلے میں آخرت میں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا اور دنیا میں اس کا دشمن ناکام ہو جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا جس کے دو کناروں کو لولو کے موتیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کوثر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا فرش یعنی بستر یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔
سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، جو بھی میرے پاس آئے گا وہ اس سے پانی پیے گا اور جو اس سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ چند مسائل ہم کو اس سورہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کے خیر کثیر سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی بہت سارے خیر سے ان کو نوازا ہے۔ دوسری چیز اس سورہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ تیسری چیز معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ذلیل اور دمکٹا بنا دیا، لہٰذا جو بھی آج کی تاریخ میں آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ چوتھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اس سورہ سے، ہر مسلمان کو اپنے رب کے حضور نماز پڑھنی اور قربانی کرنی چاہیے۔